اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی الہمنا التقوی والیقین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ والمغفرہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعہ۔ سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان، ماہ رحمت کے عنوان سے جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی، یہ پہلا درس، یہ پہلا جلسہ ہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان ماہ برکت و ماہ رحمت ہے، کیونکہ اس مہینے کو اللہ کی ذات کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ انسان اس مہینے میں خداوند عالم کا مہمان ہے، اور میزبان وہ ہے جو رحمتوں کا خالق ہے، رحمتوں کا مرکز ہے، رحمتوں کا منبع ہے، جہاں سے رحمتیں وجود لیتی ہیں، جہاں سے رحمتیں جاری ہوتی ہیں۔ یہ وہ مرکز ہے جو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو تخلیق کرتا ہے، جیسے والدین جیسی رحمت، بیٹی جیسی رحمت، بارش جیسی رحمت، دوسری رحمتوں کو خداوند عالم خلق فرماتا ہے۔ یہ مہینہ، اس مہینے کی جو تشریح کی ہے ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارا ارادہ یہی ہے کہ اس تشریح کو مختصر طور پہ بیان کیا جائے۔ رسول خدا فرماتے ہیں ایھا الناس، یہاں پر جو خطاب ہے وہ عموم ہے۔ رسول خدا نہ مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں، نہ مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں، نہ اپنے اصحاب سے خطاب کر رہے ہیں، بلکہ خطاب یہ کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی جس پہ بھی انسانیت کا لفظ صدق کرتا ہے، وہ اس خطبے کے، وہ اس فرمان کے، وہ اس الفاظ کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ، اے لوگو، خدا کا مہینہ برکت، رحمت، مغفرت لے کر تمہاری طرف آ رہا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ ایسا مہینہ جو دوسرے مہینوں پر، جو خداوند عالم کے تخلیق شدہ مہینے ہیں، ان سب میں سے افضل ترین، معتبر ترین، باحیثیت ترین مہینہ یہی مہینہ ہے۔ وَأَيَامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَامِ، اور اس مہینے کے جو دن ہیں وہ افضل ترین دن ہیں۔ سال کے جو 365 دن ہیں، ان میں سے بابرکت ترین، افضل ترین جو دن ہیں وہ ماہ مبارک رمضان کے ہیں۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس مہینے کی جو راتیں ہیں وہ افضل ترین راتیں ہیں۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَةِ، اس مہینے کی جو گھڑیاں ہیں، اس مہینے کے جو لمحات ہیں، اس مہینے کے جو گھنٹے ہیں، اس مہینے کے جو منٹ ہیں، حتیٰ کہ سیکنڈ بھی جو ہیں وہ افضل ترین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، برکتیں لے کے آ رہا ہے۔ افضل ترین، خداوند عالم کی تخلیق میں ایک دوسرے پر فضیلت ہے، ایک دوسرے پر، ایک کو دوسرے پر، دوسرے کو تیسرے پر، کس اعتبار پہ؟ وہ اعتبار فرق کرتا ہے، کبھی تقویٰ کے اعتبار پہ، کبھی وقت کے، کبھی مکان کے اعتبار پہ کیا ہے، افضلیت فرق کرتی ہے۔ اللہ کے سب مہینوں میں سے محرم سے لے کر ذی الحجہ تک معتبر ترین، افضل ترین جو مہینہ ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اور اس ماہ مبارک رمضان کو سالکین، عارفین، جو خداوند عالم کے خاص افراد ہیں، ان کے سال کی ابتدا کہا جاتا ہے، کہ ان کا جو مہینہ سال ابتدا ہوتی ہے، عارفوں کا، سالکوں کا، خداوند عالم سے لو لگانے والوں کا، وہ ماہ مبارک رمضان سے شروع ہوتی ہے۔ وہ اپنا سال جو ہے یہاں سے ابتدا کرتے ہیں، اور یہ
اس لیے ابتدا کرتے ہیں کیونکہ یہ بہار ہے۔ بہار کس کی بہار ہے؟ یہ بہار روح ہے، بہار جسم ہے، بہار تقوی ہے، بہار شجاعت ہے، بہار جود و سخا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کی جو سوغات ہے یہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا۔ رسول خدا فرماتے ہیں یہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا، بلکہ کیا ہے، انہو قد اقبل الیکم بالبرکہ، برکت لے کے آ رہا ہے یہ مہینہ، رحمت لے کے آ رہا ہے، مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ اب کیوں؟ کیونکہ انسان کو ضرورت ان چیزوں کی ہے، برکت کی ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے، اور مغفرت کی ضرورت ہے۔ یہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا۔ اب ہمیں چاہیے جو ہمارے پاس آ رہا ہے اور بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آ رہا ہے، ہر چیز لے کے آ رہا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے برکت کتنی لیتے ہیں، رحمت کتنی لیتے ہیں، مغفرت کتنی لیتے ہیں۔ اب ہمارے اپنے وجود، ہمارا ظرف کتنا ہے، ہمارا اندر کتنا بھرا ہوا ہے یا کتنا خالی ہے کہ اس کو بھرنا ہے۔ میں اپنے اس برکت سے اپنے وجود کے لیے کیا کیا چیزیں لے رہا ہوں، جو چیزیں برکت میں آتی ہیں، رحمت سے کیا کیا چیزیں لے رہا ہوں، مغفرت سے کیا کیا چیزیں لے رہا ہوں۔ یہ تینوں چیزیں زندگی انسانی میں اہم ہیں، اور اسی اعتبار پہ کہا جاتا ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشرہ ہے وہ برکت کا عشرہ ہے، اور برکت کے اسباب جو ہیں ان میں سے فقط میں فقط کاؤنٹ کروں گا، انشاءاللہ آپ ان کو خود دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلا برکت کا جو سبب ہے وہ تقوی ہے، کہ انسان متقی ہو کے برکتیں سمیٹ لیتا ہے، انسان خدا کے قریب آ کے، محمد و آل محمد کے قریب آ کے، یعنی کتاب اللہ اور اطرت دونوں کے ساتھ ساتھ چل کے انسان برکت کو اپنے وجود میں سمیٹ لیتا ہے۔ دوسرا، سلام کرنا، چاہے اپنے دوستوں سے مل رہے ہو، اپنے گھر والوں سے مل رہے ہو، گھر میں آ رہے ہو، سلام کرنا کیا ہے؟ وہ برکت کے نزول کا سبب بنتا ہے، سلام کیا جائے۔ تیسرا، کسی بھی کام کے آغاز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنا، اس کام میں برکت، اور اس کام کو ایک ایسی برکت بے معنی وسعت نہیں ہے، برکت بے معنی خیر، ایسی خیر ہے جو ہمیشہ دائم و قائم رہتی ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 1000 روپیہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ 1000 کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ روزی ہے، رزق ہے، لیکن یہ روزی رزق برکت میں تبدیل ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ 1000 5 سے 6 مومنوں کے کام آ سکتا ہے، اور ان کی مشکلات کو حل بھی کرتا ہے۔ یا زندگی جو ہے انسان کی نعمت ہے، وہ بابرکت تب بنتی ہے جب انسان، زندگی بابرکت تب بنتی ہے جب انسان اس اپنی زندگی سے کچھ ایسے کام کر کے معاشرے کے لیے جائے، مومنوں کے لیے جائے، سوسائٹی کے لیے جائے، ملت کے لیے جائے، قوم کے لیے کر کے جائے، اس کی زندگی بابرکت ہوتی ہے۔ جیسے علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی زندگی بابرکت تھی، بہار جیسی عظیم کتاب ہمیں دے کے جائے، شیخ صدوق جیسی، یا آپ چلے جائیں دوسرے یعنی اعتبار پہ، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی بابرکت تھی۔ کس اعتبار پہ بابرکت تھی؟ انہوں نے ہاسپٹل بنا دی، انہوں نے اسکول بنا دیے، انہوں نے کیا ہے کوئی سڑک بنا دی، کسی نے کوئی واٹر پمپ لگا دیا۔ یہ برکت آتی ہے زندگی میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی بالکل برکت سے خالی ہوتی ہے، یعنی ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس مواقع بھی ہوتی ہیں، لیکن توفیق نہیں آتی کہ وہ برکت ان سے خداوند عالم وہ کام لے سکے۔ یہ برکت کا مرحلہ کیا ہے؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا ہے، ہر کام سے پہلے اگر انسان شروع کرے گا تو اس میں برکت آ جائے گی۔ اور چوتھا، تلاوت قرآن۔ جن گھروں میں، جن جگہوں پہ، جن وجود میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، چاہے یعنی کمیت پہ نہ جائیں، کیفیت پہ جائیں، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ ختم قرآن کرے۔ ختم قرآن کرنا، ایک جزء پڑھنا اچھی بات ہے ماہ مبارک رمضان میں، لیکن سوچ سمجھ کے، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ پڑھنا یہ مہم ہے۔ یہ انسان کو چاہیے کہ کیفیت پہ جائے، کمیت پہ نہیں۔ انسان جو آیات تلاوت کرے، ان آیات کے الفاظ کا ترجمہ، ان آیات کا ترجمہ، ان کی تھوڑی سی تفسیر، یہ چیزیں دیکھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی انسان کی زندگی میں برکت لے کے آتی ہیں۔ نہیں تو لقلقہ زبانی ایسا ہوتا ہے کہ انسان طوطے کی طرح رٹ کے پڑھتا جاتا ہے، لیکن اس انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا پڑھا، کیا نہیں پڑھا۔ دوسرا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور ایسی رحمتیں خداوند عالم کی نازل ہوتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور رحمتوں کا امیدوار بھی انسان کو ہونا چاہیے، مومن کو ہونا چاہیے۔
مولا معصوم کا ایک فرمان ہے، یا من وسعت رحمتہ غضبہ، وہ ذات الہی جس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے، وسیع ہے۔ امیر کائنات نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پہ جو ہلاکت کی طرف، جہنم کی طرف چلا جاتا ہے، نجات حاصل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ رحمت الہی اتنی وسیع ہے، پھر بھی وہ رحمت سے بچ کے خود جہنم کی طرف نکل جاتا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پہ کہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے جہنم میں، ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اور واقعاً اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہر مخلوق پہ وہ رحمت نازل ہوتی ہے، اور رحمتوں کا، رحمت حق بہانا چاہتی ہے، رحمت حق قیمت نہیں چاہتی۔ رحمت حق ایک چھوٹا سا بہانہ، کسی کے کام، کسی مومن کا کام رکا ہوا ہے، آپ نے حل کر دیا، رحمت الہی آپ پہ۔ کسی کو پانی پلا دیا، ایک گلاس پانی پلا دیا، رحمت الہی آپ پہ۔ روزہ افطار کرا دیا، رحمت الہی آپ پہ۔ یہ چیزیں ہیں، اور رحمت کے جو چھوٹے چھوٹے اسباب ہیں وہ بھی گناتا جاؤں کیونکہ مختصر سی گفتگو ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ رحمت کے زمرے میں آتا ہے۔ والدین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا رحمت کی طرف آتا ہے۔ مومن کا ایک دوسرے مومن کے ساتھ ملنا، اس کو گلے لگانا، رحمت کے اس میں آتا ہے۔ اور صبر کرنا، یہ بھی رحمت کے اس میں زمرے میں آتا ہے۔ عفو بخشش، کسی کو معاف کر دینا خدا کے لیے، یہ بھی رحمت کے زمرے میں آتا ہے۔ تیسری ہے مغفرت، اور یہی تیسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت۔ اس میں بہت ساری روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو کیا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ کس اعتبار میں معاف کرتا ہے؟ کہ اب میرے ماہ مبارک رمضان میں آئے ہیں، روزہ رکھا ہے، انہوں نے اچھے اعمال دیے ہیں، تلاوت قرآن کی ہے، اب کیا ہے، میں اللہ چاہتا ہوں کہ ان کو معاف کروں، میں اللہ چاہتا ہوں۔ اور آخری عشرے میں اتنے مومنین معاف ہوتے ہیں، مسلمین معاف ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو رحمت الہی، برکت الہی، مغفرت الہی سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان کو بہترین نمونے سے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی الہمنا التقوی والیقین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعہ۔ سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان، ماہ رحمت کے عنوان سے جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی، یہ پہلا درس، یہ پہلا جلسہ ہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان ماہ برکت و ماہ رحمت ہے، کیونکہ اس مہینے کو اللہ کی ذات کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ انسان اس مہینے میں خداوند عالم کا مہمان ہے، اور میزبان وہ ہے جو رحمتوں کا خالق ہے، رحمتوں کا مرکز ہے، رحمتوں کا منبع ہے، جہاں سے رحمتیں وجود لیتی ہیں، جہاں سے رحمتیں جاری ہوتی ہیں۔ یہ وہ مرکز ہے جو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو تخلیق کرتا ہے، جیسے والدین جیسی رحمت، بیٹی جیسی رحمت، بارش جیسی رحمت، دوسری رحمتوں کو خداوند عالم خلق فرماتا ہے۔ یہ مہینہ، اس مہینے کی جو تشریح کی ہے ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارا ارادہ یہی ہے کہ اس تشریح کو مختصر طور پہ بیان کیا جائے۔ رسول خدا فرماتے ہیں ایھا الناس، یہاں پر جو خطاب ہے وہ عموم ہے۔ رسول خدا نہ مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں، نہ مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں، نہ اپنے اصحاب سے خطاب کر رہے ہیں، بلکہ خطاب یہ کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس،
اے لوگو، یعنی جس پہ بھی انسانیت کا لفظ صدق کرتا ہے وہ اس خطبے کے، وہ اس فرمان کے، وہ اس الفاظ کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ، اے لوگو خدا کا مہینہ برکت، رحمت، مغفرت لے کر تمہاری طرف آ رہا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ ایسا مہینہ جو دوسرے مہینوں پر جو خداوند عالم کے تخلیق شدہ مہینے ہیں ان سب میں سے افضل ترین، معتبر ترین، باحیثیت ترین مہینہ یہی مہینہ ہے۔ وَأَيَامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَامِ، اور اس مہینے کے جو دن ہیں وہ افضل ترین دن ہیں۔ سال کے جو 365 دن ہیں ان میں سے بابرکت ترین، افضل ترین جو دن ہیں وہ ماہ مبارک رمضان کے ہیں۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس مہینے کی جو راتیں ہیں وہ افضل ترین راتیں ہیں۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَةِ، اس مہینے کی جو گھڑیاں ہیں، اس مہینے کے جو لمحات ہیں، اس مہینے کے جو گھنٹے ہیں، اس مہینے کے جو منٹ ہیں، حتیٰ کہ سیکنڈ بھی جو ہیں وہ افضل ترین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، برکتیں لے کے آ رہا ہے۔ افضل ترین، خداوند عالم کی تخلیق میں ایک دوسرے پر فضیلت ہے، ایک دوسرے پر، ایک کو دوسرے پر، دوسرے کو تیسرے پر، کس اعتبار پہ؟ وہ اعتبار فرق کرتا ہے، کبھی تقویٰ کے اعتبار پہ، کبھی وقت کے، کبھی مکان کے اعتبار پہ کیا ہے، افضلیت فرق کرتی ہے۔ اللہ کے سب مہینوں میں سے محرم سے لے کر ذی الحجہ تک معتبر ترین، افضل ترین جو مہینہ ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اور اس ماہ مبارک رمضان کو سالکین، عارفین، جو خداوند عالم کے خاص افراد ہیں ان کے سال کی ابتدا کہا جاتا ہے، کہ ان کا جو مہینہ سال ابتدا ہوتی ہے، عارفوں کا، سالکوں کا، خداوند عالم سے لو لگانے والوں کا، وہ ماہ مبارک رمضان سے شروع ہوتی ہے۔ وہ اپنا سال جو ہے یہاں سے ابتدا کرتے ہیں، اور یہ اس لیے ابتدا کرتے ہیں کیونکہ یہ بہار ہے۔ بہار کس کی بہار ہے؟ یہ بہار روح ہے، بہار جسم ہے، بہار تقویٰ ہے، بہار شجاعت ہے، بہار جود و سخا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کی جو سوغات ہے یہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا۔ رسول خدا فرماتے ہیں یہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا، بلکہ کیا ہے، انہو قد اقبل الیکم بالبرکہ، برکت لے کے آ رہا ہے یہ مہینہ، رحمت لے کے آ رہا ہے، مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ اب کیوں؟ کیونکہ انسان کو ضرورت ان چیزوں کی ہے، برکت کی ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے، اور مغفرت کی ضرورت ہے۔ یہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا۔ اب ہمیں چاہیے جو ہمارے پاس آ رہا ہے اور بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آ رہا ہے، ہر چیز لے کے آ رہا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے برکت کتنی لیتے ہیں، رحمت کتنی لیتے ہیں، مغفرت کتنی لیتے ہیں۔ اب ہمارے اپنے وجود، ہمارا ظرف کتنا ہے، ہمارا اندر کتنا بھرا ہوا ہے یا کتنا خالی ہے کہ اس کو بھرنا ہے۔ میں اپنے اس برکت سے اپنے وجود کے لیے کیا کیا چیزیں لے رہا ہوں، جو جو چیزیں برکت میں آتی ہیں، رحمت سے کیا کیا چیزیں لے رہا ہوں، مغفرت سے کیا کیا چیزیں لے رہا ہوں۔ یہ تینوں چیزیں زندگی انسانی میں اہم ہیں، اور اسی اعتبار پہ کہا جاتا ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشرہ ہے وہ برکت کا عشرہ ہے۔ اور برکت کے اسباب جو ہیں ان میں سے فقط کاؤنٹ کروں گا، انشاءاللہ آپ ان کو خود دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلا برکت کا جو سبب ہے وہ تقویٰ ہے، کہ انسان متقی ہو کے برکتیں سمیٹ لیتا ہے، انسان خدا کے قریب آ کے، محمد و آل محمد کے قریب آ کے، یعنی کتاب اللہ اور اطرت دونوں کے ساتھ ساتھ چل کے انسان برکت کو اپنے وجود میں سمیٹ لیتا ہے۔ دوسرا، سلام کرنا، چاہے اپنے دوستوں سے مل رہے ہو، اپنے گھر والوں سے مل رہے ہو، گھر میں آ رہے ہو، سلام کرنا کیا ہے، وہ برکت کے نزول کا سبب بنتا ہے، سلام کیا جائے۔ تیسرا،
کسی بھی کام کے آغاز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنا، اس کام میں برکت، اور اس کام کو ایک ایسی برکت بے معنی وسعت نہیں ہے، برکت بے معنی خیر، ایسی خیر ہے جو ہمیشہ دائم و قائم رہتی ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 1000 روپیہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ 1000 کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ روزی ہے، رزق ہے، لیکن یہ روزی رزق برکت میں تبدیل ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ 1000 5 سے 6 مومنوں کے کام آ سکتا ہے اور ان کی مشکلات کو حل بھی کرتا ہے۔ یا زندگی جو ہے انسان کی نعمت ہے، وہ بابرکت تب بنتی ہے جب انسان، زندگی بابرکت تب بنتی ہے جب انسان اس اپنی زندگی سے کچھ ایسے کام کر کے معاشرے کے لیے جائے، مومنوں کے لیے جائے، سوسائٹی کے لیے جائے، ملت کے لیے جائے، قوم کے لیے کر کے جائے، اس کی زندگی بابرکت ہوتی ہے۔ جیسے علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی زندگی بابرکت تھی، بہار جیسی عظیم کتاب ہمیں دے کے جائے، شیخ صدوق جیسی، یا آپ چلے جائیں دوسرے یعنی اعتبار پہ، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی بابرکت تھی۔ کس اعتبار پہ بابرکت تھی؟ انہوں نے ہاسپٹل بنا دی، انہوں نے اسکول بنا دیے، انہوں نے کیا ہے کوئی سڑک بنا دی، کسی نے کوئی واٹر پمپ لگا دیا۔ یہ برکت آتی ہے زندگی میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی بالکل برکت سے خالی ہوتی ہے، یعنی ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس مواقع بھی ہوتی ہیں، لیکن توفیق نہیں آتی کہ وہ برکت ان سے خداوند عالم وہ کام لے سکے۔ یہ برکت کا مرحلہ کیا ہے؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا ہے، ہر کام سے پہلے اگر انسان شروع کرے گا تو اس میں برکت آ جائے گی۔ اور چوتھا، تلاوت قرآن۔ جن گھروں میں، جن جگہوں پہ، جن وجود میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، چاہے یعنی کمیت پہ نہ جائیں، کیفیت پہ جائیں، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ ختم قرآن کرے۔ ختم قرآن کرنا، ایک جزء پڑھنا اچھی بات ہے ماہ مبارک رمضان میں، لیکن سوچ سمجھ کے، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ پڑھنا یہ مہم ہے۔ یہ انسان کو چاہیے کہ کیفیت پہ جائے، کمیت پہ نہیں۔ انسان جو آیات تلاوت کرے، ان آیات کے الفاظ کا ترجمہ، ان آیات کا ترجمہ، ان کی تھوڑی سی تفسیر، یہ چیزیں دیکھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی انسان کی زندگی میں برکت لے کے آتی ہیں۔ نہیں تو لقلقہ زبانی ایسا ہوتا ہے کہ انسان طوطے کی طرح رٹ کے پڑھتا جاتا ہے، لیکن اس انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا پڑھا، کیا نہیں پڑھا۔ دوسرا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور ایسی رحمتیں خداوند عالم کی نازل ہوتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور رحمتوں کا امیدوار بھی انسان کو ہونا چاہیے، مومن کو ہونا چاہیے۔ مولا معصوم کا ایک فرمان ہے، یا من وسعت رحمتہ غضبہ، وہ ذات الہی جس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے، وسیع ہے۔ امیر کائنات نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پہ جو ہلاکت کی طرف، جہنم کی طرف چلا جاتا ہے، نجات حاصل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ رحمت الہی اتنی وسیع ہے، پھر بھی وہ رحمت سے بچ کے خود جہنم کی طرف نکل جاتا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پہ کہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے جہنم میں، ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اور واقعاً اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہر مخلوق پہ وہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور رحمتوں کا، رحمت حق بہانا چاہتی ہے، رحمت حق قیمت نہیں چاہتی۔ رحمت حق ایک چھوٹا سا بہانہ، کسی کے کام، کسی مومن کا کام رکا ہوا ہے، آپ نے حل کر دیا، رحمت الہی آپ پہ۔ کسی کو پانی پلا دیا، ایک گلاس پانی پلا دیا، رحمت الہی آپ پہ۔ روزہ افطار کرا دیا، رحمت الہی آپ پہ۔ یہ چیزیں ہیں، اور رحمت کے جو چھوٹے چھوٹے اسباب ہیں وہ بھی گناتا جاؤں کیونکہ مختصر سی گفتگو ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ رحمت کے زمرے میں آتا ہے۔ والدین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا رحمت کی طرف آتا ہے۔ مومن کا ایک دوسرے مومن کے ساتھ ملنا، اس کو گلے لگانا، رحمت کے اس میں آتا ہے۔ اور صبر کرنا، یہ بھی رحمت کے اس میں زمرے میں آتا ہے۔ عفو بخشش، کسی کو معاف کر دینا خدا کے لیے، یہ بھی رحمت کے زمرے میں آتا ہے۔ تیسری ہے مغفرت، اور یہی تیسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت۔ اس میں بہت ساری روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو کیا ہے معاف کر دیتا ہے۔ کس اعتبار میں معاف کرتا ہے؟ کہ اب میرے ماہ مبارک رمضان میں آئے ہیں، روزہ رکھا ہے، انہوں نے اچھے اعمال دیے ہیں، تلاوت قرآن کی ہے، اب کیا ہے، میں اللہ چاہتا ہوں کہ ان کو معاف کروں، میں اللہ چاہتا ہوں۔ اور آخری عشرے میں اتنے مومنین معاف ہوتے ہیں، مسلمین معاف ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم
ہم سب کو رحمت الہی، برکت الہی، مغفرت الہی سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان کو بہترین نمونے سے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔